نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد۔ بزرگوں اور بھائیوں، معصور دعاؤں میں سے ایک دعا ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پڑھتے تھے۔ ہمیں تو کھانے کے بعد کی ایک ہی دعا یاد ہے، وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ احادیث میں علماء کرام نے کھانے کے بعد کی مختلف دعائیں جمع کی تو تقریباً 12 دعائیں ہیں جو کھانے کے بعد پڑھی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر موقع پہ جب بھی ہم کھانا کھائے 12 کے 12 دعائیں پڑھ لیں، لیکن بدل بدل کے پڑھے تاکہ ساری سنتوں پہ عمل ہو۔ لیکن ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی دعا یاد ہے، وہ بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خوب ذکر کرو غفلت دور کرنے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں نکلو غفلت دور کرنے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، لیکن اور بھی دعائیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں۔ اسی طرح کھانے کی ایک ہی دعا ہمیں یاد ہے، کھانے سے پہلے کی بھی بہت سی دعائیں ہیں، بشرطے کہ ہم یاد کریں۔ اب میرا جیسا کہتا ہے کہ مولوی صاحب جب دانت تھے تو روٹی نہیں تھی، جب روٹی آئے تو دانت نہیں ہے۔ جوانی میں برین شارپ تھا، یادداشت اور میموری اچھی تھی، اس وقت تو گنوا دیے دن، صلاحیت ضائع کر دی۔ اب دین کی طرف میلان ہوا ہے، لیکن اب وہ دماغ نہیں ہے، وہ میموری نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ What's stopping you from printing it out and sticking it up in your house؟ آپ کی دیوار پہ پرنٹ آؤٹ کر کے چپکانے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ تو جواب ملتا ہے بیوی، ہوم منسٹر۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ گھر کا شو خراب ہو جائے گا۔ ہاں، یا بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسے نزاکت والے، شاید لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہوں گے، ایسے نازک، ایسی نظافت اور نزاکت والے، ایسے پوش۔ ارے بھائی تو کب کا پوش بنا؟ تو مٹی کی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ تیری ماں یا تیری بیوی تو گوبر اٹھاتی تھی، انگلینڈ آئے، تھوڑے پاؤنڈ پاکٹ میں آئے، تیری ناک اونچی ہو گئی، تیری چال بدل گئی، تو پوش ہو گیا۔ تو بھائی گھر میں چپکانے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں گھر کا شو خراب ہو جائے گا۔ تو بے شک شاید دنیا کے اعتبار سے اگر آپ نے کوئی پرچہ لگایا آپ کی دیوار پہ تو شاید پوش پیپل کے لیے شو بگڑ جائے گا، آپ کے گھر کا شو خراب ہوگا، لیکن آپ کا شو اللہ کی نظروں میں بڑھ جائے گا۔ ہے کہ نہیں بھائی؟ کہ آپ نے سنت پہ عمل کیا۔ جیسا کہ اس ملک میں تو نہیں، اپنے ملکوں میں ہوتا ہے، مسجد کا صرف جماعت خانہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جماعت خانے میں مسجد میں داخل ہو تو دائیں پیر سے داخل ہو، رائٹ فٹ سے۔ اب یہاں پہ ہماری مسجد میں اس دروازے سے لوگ رائٹ، جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں، وہاں پہ رائٹ پیر سے، اور یہاں پہ ایسے ہی لیفٹ فٹ سے داخل ہو جاتے ہیں۔ ارے جاہل کہیں کا، یہاں پہ داخل ہونے کا۔ ایک مسجد میں گیا تو فرنٹ ڈور پہ انہوں نے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میں نے کہا باولو یہاں کیا لگاتے ہو؟ وہاں لگاؤ نا، جو جماعت خانہ کا دروازہ ہے وہاں لگاؤ، یہاں پہ کیوں لگا؟ مولوی صاحب شوق خراب ہو جاتا ہے۔ واہ، مسجد میں بھی شوق خراب۔
تو ایسی جگہوں پہ مسئلہ یہ ہے، دیکھو اگر صرف یہ جماعت خانہ ہو اور نکلنے کا وہی دروازہ ہو، تو جب ہم نکلیں گے تو وہاں پہ جوتے رکھنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے. اب میں اگر لیفٹ فٹ سے نکلا تو میرا زمین پہ پیر رکھنا پڑے گا، تو گندا ہو جائے گا. تو اس میں کیا عمل ہے؟ تو اس میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ جوتے نیچے رکھو، پہلے بایاں پیر بائیں جوتے کے اوپر رکھو. Put your left foot on your left shoe so that you've done amal on the sunnat of exiting the masjid with the left foot. پھر دایاں پیر دائیں جوتے میں رکھو so that you've done amal on wearing your shoe right foot first. یہ ٹیکنیک بتائی، یہ طریقہ. تو لوگ وہاں پہ بھی نزاکتیں، تو کہنے والوں نے کہا کہ مولوی صاحب ایسا کریں گے تو جوتا ٹوٹ جائے گا. میرا جیسا بھاری بھرکم کوئی ہو اور دن میں 3 4 5 دفعہ پورا اپنا وزن ایک ہی پیر پہ ایک ہی جوتے پہ رکھوں تو ظاہر ہے نائک کا بھی نوک نکل جائے گا، چمپل ٹوٹ جائے گی. تو لوگ کہتے ہیں بس ایسا کریں گے نا تو جوتا ٹوٹ جائے گا. تو ہمارے ایک تبلیغی بھائی نے بہت اچھا جواب دیا، جوتا ٹوٹے تو ٹوٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ٹوٹنی چاہیے. چونکہ ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں ماں صاحب کیسے لگائیں گے؟ میں نے کہا کتاب میں سے لکھو اور اس کو چپکاؤ. وہ سب لکھ نہیں سکتا، باقی سب کام کر سکتا ہے. تو چلو فوٹو کوئی بھی تو کر سکتا ہے نا، اور چپکا دو. ماں صاحب بیوی بہت ککلتی ہے. تو پھر میں نے کہا دیکھو میں نے اپنے گھر میں یہ کیا ہے. پہلے تو میں نے دیوار پہ لگایا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، کون کہنے والا ہے، ہمارا گھر اتنا پوش نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کے اوپر پانی کے چھینٹے پڑتے بعض دفعہ، تو اس لیے میں نے پھر کبڈ کے اندر رکھا. کبڈ میں رکھنے سے کون سی چیز روکتی ہے تجھے؟ میرے گھر میں سنک یہاں ہے، کبڈ یہاں ہے، دائیں طرف سنک، بائیں طرف کبڈ. کھانا کھانے کے بعد جاتا ہوں، کبڈ کھول دیا، پرچہ وہاں ہے، 12 کے 12 دعائیں پڑھ لی. سنت پہ عمل ہو گیا، کئی سنتوں پہ عمل ہوا، اور ہاتھ بھی دھو لیے. کون سی چیز تجھے روک رہی ہے؟ سنتوں کا شوق نہیں ہے بھائی. ہمارے یہاں بلیک برن میں مفتی بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے. وہ مجھے ایک دفعہ اپنے گھر پہ لے گئے. مفتی صاحب بہت بڑے آدمی تھے، علم کے اعتبار سے بھی. ایڈنبرگ میں راکسبرگ کی مسجد میں کئی سال تک انہوں نے خدمت دی. ان کی اہلیہ نے چھوٹے سے مکان میں، چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزاری جوان بچوں کے ساتھ. اللہ ان کی خدمتوں کو قبول کرے. اس کے بعد بلیک برن آ گئے تھے. تو بلیک برن مجھے اپنے گھر پہ ایک دفعہ لے گئے، تو فرنٹ دروازے سے لے کر جس کمرے میں مجھے لے گئے، پیسیج میں بھی اور اس کمرے میں بھی ہر جگہ پہ کئی پرچے چپکے ہوئے تھے، اور مولوی صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے. یہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، تو جو بھی دعا ملتی تھی اس کو لکھ لیتے تھے، چپکا دیتے تھے. لیکن ہمیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ مفتی صاحب کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں اور جنت البقیع میں دفن ہوئے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اس لیے بھائی دوستو، سنتوں کا شوق، یہ مسنون دعائیں ہم پڑھیں گے، کم سے کم 5 فائدے ہمیں ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہے کہ دعا ہم نے پڑھی تو اس کا ثواب ملا. دوسرا یہ کہ جو چیز ہم نے مانگی ہے تو کبھی تو دعا قبول ہوگی نا. 5 دفعہ مسجد میں بندہ آتا ہے، ہر دفعہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے. کبھی تو دعا قبول ہوگی، ہے نا. تیسرا فائدہ یہ کہ سنت پہ اس نے عمل کیا ہے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جائے گی. اور سنت میں عمل کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. چھوٹی سی سنت، حالانکہ کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. 4 فائدے. 5واں فائدہ یہ کہ اگر اس کے معنی پہ غور کرے گا تو اس کا ایمان بھی بڑھ جائے گا، شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. جیسے یہ دعا میں نے بتائی،
الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے کھانے کے بعد کبھی. اس کے معنی پہ اگر بندہ غور کرے تو اس کا ایمان کہاں سے کہاں پہنچ جائے اور کتنی شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے کھلایا پلایا سیر کیا ٹھکانہ دیا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ٹاؤن سینٹر میں جا کے دیکھو. ابھی 2-3 سال پہلے ہمارے بالٹن کا ایک لڑکا نوجوان انگریز, وہ شاید مانچسٹر میں اسٹریٹ میں دکان کے باہر سویا تھا. ہی فروز ٹو ڈیتھ. صبح ملا بالکل جم گیا تھا, مر گیا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, گھر نہیں ہے, مکان نہیں ہے, کھانے پینے کے ٹھکانے نہیں ہے, اور اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر یہ دعائیں ہم پڑھیں گے, ان کے اوپر غور کریں گے, تو شکر کی بھی کیفیت پیدا ہوگی. غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. ٹوائلٹ میں سے نکلتے ہوئے دعا پڑھے, اس کے معنی پہ غور کرے کہ اس اللہ نے میرا پیشاب نکالا, ورنہ بندہ کی بس میں نہیں ہے. میں جب دلی میں پڑھتا تھا تو دلی کی گرمی تو آپ جانتے ہیں 45 ڈگری, پسینہ بہہ رہا ہے اور اوپر سے بخار, تو میرا پیشاب رک گیا. اب پیشاب آئے, جاؤں بیٹھوں, پیشاب ہی نہ ہو. 1 گھنٹے تک یہ کیفیت, اتنا گھبرایا میں کہ یا اللہ مر جاؤں گا. پیشاب بند ہو جائے بندہ مر جائے, ٹوائلٹ بند ہو جائے بندہ مر جائے. ٹوائلٹ میں جائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو سنت کا ثواب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا, اور اس کے معنی پہ غور کریں گے تو کیفیت پیدا ہوگی شکر کی. کیونکہ آج ہم اپنے اصل کو بھول گئے کہ ہم پاپڑ کو تیل میں دبو کے کھاتے تھے, دال روٹی کھانے والے لوگ, اور آج مسالہ ڈوسے اور چٹپٹی اور نہاری اور کری ہاؤس, واہ 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 واہ, کیا کہنا. نعمتوں کی بہتات. جتنی پہلے نعمتیں نہیں تھی اتنی اللہ پاک نے, لیکن جتنی پہلے شکایتیں نہیں تھی اتنی شکایتیں آج ہے. ناشکرے ہو گئے. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. کسی زمانے میں انٹرنیٹ کے شروع کے زمانے, somebody sent me a rich calculator, wealth calculator. انٹرنیٹ پہ ابھی کہیں پہ ہوگا. You put in your salary and it tell you how you categorize in the world in terms of wealth. So if you were to put in a low salary from England, a cashier working in a supermarket, even if you put in that salary, you'd come within the top 10% richest people in the world. And if you put in a teacher's salary, a higher salary, it'd come even higher up. جتنی نعمتیں اس ملک کے بادشاہوں کے پاس نہیں تھی. King Henry VIII, when did he ever come to Bolton? When did he go to Dubai? When did he speed around the country? When did he ever have masala dosas and cuisine from all over the world? Khause, latto, and all these things. When did he have fans and air conditioning, orthopedic mattresses? We have more ni'mats than the kings, the Tudors and the Stuarts had back in the days. We live like kings. Lekin Allah Ta'ala complains, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Very few of my slaves are grateful. Most of them are ungrateful. So Allah Ta'ala make us grateful slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بنائے, کہ ہم سنتوں کو اپنائیں اور دعائیں سیکھے یا چپکائے اور پڑھے, ان کے اوپر غور کرے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرے, اپنے غفلت کو دور کرنے کی فکر کرے, اس لیے کہ زندگی بیت رہی ہے. بے سود جلاتا پھرتا ہے سینا میں چراغ امیدوں کا. You've got a candle burning in your bosom of aspirations,
امیدوں کے چراغ تیرے سینے میں جل رہی ہے، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا. ارے بابا قبر کی کچھ تیاری کرو. نہیں مولوی صاحب کیا بات کرتے ہیں، منہ میں دانت نہیں ہے. مولوی صاحب کیا بات کرتے ہیں، ابھی نہیں مرنے کا. میرا پوتا ہے نا، اس کی شادی کرا کے میں جاؤں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے. پوتے کتنے سال کا ہے؟ ابھی 2 ہفتے پہلے بس پیدا ہوا. لیکن لمبی لمبی امید ہے. اس پہ بھی کبھی کچھ غور کیا؟ ہر سانس ہوا کا جھونکا ہے. But have you never contemplated that every breath that you're taking is a waft of wind, is a gust of wind? It could blow out that candle of aspirations that's burning inside you any time. Death can come at any time. And now, in this day and age, we've seen. We've got the best kind of food and best facilities, but people are still. Why? Because Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said, "A'maru ummati ma bayna 60 wa 70." The average age of my ummah is between 60 and 70 years. And it will be like that till Qiyamah. No matter what they say. And they say life expectancy is increasing. ورڈ پلے ان کا بہت ہوشیاری سے ورڈ استعمال کرتے ہیں، لائف ایکسپیکٹنسی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ لائف ایکسپیکٹنسی از انکریزنگ، لائف لانگیوٹی از انکریزنگ. If you still go to the Qabristan and you'll take 20-30 qabrs, note down the ages, and then you work out the average, mean, mode, median, work out the average, it will always come out between 60 and 70 years. Why? Because Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said, no matter how much you gym, no matter how many vitamins you take. Now I'm not advocating that you become a slob, because there's a doctor sub, there's a few doctors here sitting in front of me. You got to look after your health. You got to eat well, you got to exercise. But there's a difference between what Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said and the nutritionists and the experts of today are saying. Nabi Pak, the people of the world are saying, eat well, exercise, go to the gym, and you'll live to a ripe old age. And Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said, eat well, exercise. Why? Because your body is an amanat, but prepare for your death, because your death can come at any time. So Allah Ta'ala give me and all of us a tawfiq to prepare for our impending death, and Allah Ta'ala give us all the tawfiq to adopt the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.